قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ہجر کی 38ویں آیت ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنے رحمت کا تذکرہ فرمایا اور اس میں تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بشارت دے دی. پہلی بشارت ان کو سے پہلے مل چکی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. پھر کئی سالوں کے بعد دوسری بشارت ان کو مل گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا کی. فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے بڑھاپے میں مجھے دو صاحبزادے عطا فرمائے، ایک ابراہیم اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. بہرحال اس کا تذکرہ آیا. اس کے بعد جن قوموں کے اوپر عذاب آ گیا ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد تذکرہ کیا لوط علیہ السلام کا، جب ان کے پاس فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، اور پھر اس قوم پر عذاب آ گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور اس کے بعد اب یہ اور ایک قوم ہے، ان کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں. ایکہ کہتے ہیں اصل میں گھنے جنگل کو. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو. یہ لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، شرک میں مبتلا تھے اور کم تولتے تھے. یعنی جب یہ کسی کو سودا دیتے تھے کوئی چیز تو یہ ڈنڈی مارتے تھے. بہرحال حضرت نے ان کو بہت نصیحت فرمائی لیکن انہوں نے مانا نہیں. آخر میں یہ قوم بھی عذاب میں مبتلا ہو گئی. اس کا تذکرہ کئی صورتوں میں آ بھی چکا ہے پہلے تفصیل کے ساتھ، سورہ ہود وغیرہ میں. اس میں وہ لکھا ہے کہ حضرت فرماتے تھے تم کیوں تولتے ہو کم، پورا دے دو، یہ ساری چیزیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا. انتقام کسے کہتے ہیں؟ بدلہ لینا. کیونکہ انہوں نے مانا نہیں اور یہ ڈاکہ بھی ڈالتے تھے، لوٹتے تھے لوگوں کو. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ دونوں بستیاں، یہ قوم لوط وہ بستی اور
یہ اصحاب الایکہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بستی تھی، تو حضرت مدین کی طرف بھی ان کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، ہاں وہ صالح علیہ السلام ہے، اس کا تذکرہ آگے آ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں لبی امام مبین کھلے راستے پر ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ جب مکہ شریف کے لوگ تجارت کرنے کے غرض سے شام جاتے ہیں تو راستے میں یہ ساری بستیاں آتی ہیں، تو لوط علیہ السلام کی بستی، ایکا والوں کی بستی، اور اسی طرح جب آگے جائیں گے تو مدین، اور اس کے آگے جائیں گے تو قوم ہود، یہ سارے جو ہیں وہ قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم، یہ سارے اسی راستے میں پر آ جاتی ہیں۔ آخر میں آگے پھر شام تک پہنچ جاتا ہے راستہ، اس لیے فرمایا کہ یہ دونوں کھلے ہوئے راستے میں۔ یہاں امام کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ عربی زبان جامع زبان ہے، اس میں وسعت بھی بہت ہے، ایک ایک لفظ کے 10 15 20 معنی نکلتے ہیں، تو امام کے بھی بہت سارے معنی ہیں۔ امام کا ایک مطلب ہے نام اعمال، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ جب ہم محشر کے میدان میں سب لوگوں کو بلائیں گے ان کے نام اعمال کے ساتھ، تو وہاں امام کا ترجمہ نام اعمال ہے۔ یا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین، امام مبین میں ہم نے ہر چیز کو لکھ کے رکھا ہے، وہ اللہ محفوظ مراد ہے۔ تو یہاں امام کا تذکرہ ہے، کھلا راستہ، مبین بالکل واضح راستہ، اور امام کا اصل لفظی ترجمہ وہ چیز جس کا قصد کیا جائے، اور جو امامت کرتا ہے اس کو بھی امام کہتے ہیں، رہبر وغیرہ۔ بہرحال یہ فرمایا کہ یہ دونوں بستیاں راستے پر ہیں، جب آپ جاتے ہیں سفر کے لیے تو راستے میں یہ آ جاتی ہیں یہ بستیاں، اس لیے ان کے کھنڈرات موجود ہیں، تو جو وہاں سے گزرے گا تو اس کے لیے تو عبرت کا سامان موجود ہے۔ اور تو قریش عام طور سے جاتے تھے انہی راستوں سے، 2 سفر کرتے تھے یہ سال میں، لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو ایک سفر ان کا گرمیوں میں ہوتا تھا، ایک سفر ان کا سردیوں میں ہوتا تھا۔ یمن جاتے تھے اور ملک شام جاتے تھے۔ ملک شام چونکہ وہ ٹھنڈا علاقہ ہے اس لیے گرمیوں میں یہ وہاں جاتے تھے تاکہ وہاں زیادہ گرمی محسوس نہ ہو، اور آرام سے چند مہینے وہاں گزارتے تھے اور وہاں کاروبار کرتے تھے، وہاں سے پھر چیزیں لاتے تھے، یہاں سے بھی لے جاتے تھے۔ اور جب سردیاں ہوتی تھی مکہ شریف میں اور مدینہ میں تب یہ لوگ یمن جاتے تھے، کیونکہ یمن جو ہے سردیوں میں وہاں اس کے مقابلے میں موسم اچھا رہتا تھا۔ بہرحال ان کا تذکرہ بھی آ گیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، فرماتے ہیں کہ یقیناً جھٹلایا ہجر والوں نے انبیاء علیہ السلام کو۔ ایک نبی کو جھٹلانا سب نبیوں کو جھٹلانا ہے، کیوں؟ چونکہ دعوت اور تعلیم ایک ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، فرشتوں پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، اس کا یقین کرنا، جنت و جہنم کو ماننا، میدان محشر، پل صراط، یہ مشترک چیزیں ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں۔ اس لیے اگر کسی نے ایک نبی کا انکار کیا گویا اس نے سب نبیوں کا انکار کیا، اسے جمع کا صیغہ لائے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، تو اصحاب ہجر نے انکار کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دے دی، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور وہ ان نشانیوں سے، ان معجزات سے منہ پھیرتے تھے، روگردانی کرتے تھے۔ تو یہ کون؟ یہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو ہجر کہا، صالح علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہ قوم سمود بھی ہے۔ یہ لوگ جو مکانات بناتے تھے ان میں پہاڑوں میں، جب مدینہ طیبہ سے جب تبوک جاتے ہیں تو یہ مکانات راستے میں آتے ہیں، اور ہجر پورے علاقے کو اس زمانے میں کہتے تھے۔ اب ہجر جو ہے ایک چھوٹا سا قصبہ جیسا ہے، بس اسی کو ہجر کہتے ہیں، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہجر۔ ہم لوگ وہاں گئے تھے تبوک، تو یہاں ہجر پہنچے اور ہجر میں ہم نے عصر کی نماز پڑھ لی، بستی ہے وہاں، مسجد میں چلے گئے اور نماز پڑھ لی عصر کی، اس کے بعد وہاں سے نکلے اور تبوک گئے وہاں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جاتے ہیں راستوں سے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر عذاب آیا ہے،
کیوں عذاب آیا ہے کہ انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی. اور یہ سنایا جا رہا ہے مکہ شریف والوں کو کہ مکہ والوں کہ دیکھو اگر تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے، ان کا انکار کرو گے، تو جب وہ لوگ نہیں بچے، حالانکہ وہ تم سے مضبوط تھے، قوم عاد اتنے مضبوط تھے، ان کا تذکرہ آ گیا اور بہت لمبے قد کے تھے، 90 اور 80 فٹ کے تھے وہ لمبے، وہ نہ بچ سکے. اور اسی طرح سے دوسرے یہ اصحاب الایکہ یہ نہ بچ سکے. اور یہ اصحاب الحجر یہ تو بالکل مانتے ہی نہیں تھے کچھ. یہ کہتے تھے کہ ہم محفوظ ہیں. کیسے محفوظ ہیں؟ نہ سیلاب ہم کو کچھ کر سکے، اسی کے پہاڑوں پر رہتے ہیں، اور نہ ہوا کا طوفان ہمیں کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ تو پہاڑ ہے، ہوا سے تو مکان گر سکتا ہے، ہوا سے تو درخت گر سکتے ہیں، لیکن پہاڑ کو کیا کرے. اس لیے یہ لوگ مانتے نہیں تھے. تو وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، یہ لوگ تراشتے تھے گھر اس میں پہاڑوں میں. چنانچہ وہ گھر آج بھی موجود ہیں، اور وہاں بھی آج بستی ہے. ایک طرف کو بستی ہے، ایک طرف سے وہ دور تک وہ پہاڑی عجیب قسم کے پہاڑ ہیں، بالکل عجیب ہی قسم کے پہاڑ ہیں. شاید وہ دنیا میں ایسے پہاڑ کہیں نہیں ہوں گے. تو ایک سلسلہ میلوں تک چل رہا ہے. تو اس میں وہ لوگ وہ رہتے تھے ان بستیوں میں، اور تراشتے تھے مکانات بناتے تھے. وہی تو بڑے بڑے غار بنائے ہوئے ہیں، باہر باقاعدہ وہ دروازے بنے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو بنائے، کھڑکیاں بنائی ہوئی. تو اندر جا کے اس میں وہ یہ لوگ رہتے تھے، اسے ڈرتے نہیں تھے. تو اس بستی سے جب گزرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سر جھکاؤ اور جلدی سے نکلو. اگر رونا آئے تو رو لو، اگر نہ تو رونے کی شکل بنا لو. کہا کہ جن جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہاں سے جلدی نکلنا چاہیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور تیزی کے ساتھ نکلے وہاں سے. تو ان کو بڑا فخر تھا اپنے فنکاری پر، لہذا فرمایا وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ تراش کر بناتے تھے پہاڑوں میں گھر اور بے خوف تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ان کو جب عذاب آیا، ان کو پتہ اللہ سے ڈرو. وہ کہتے تھے اللہ کیا کرے گا. اسے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو قوم نوح پر پانی کا طوفان آیا، وہ کہنے کی کہ یہاں تو پانی آئے گا نہیں. وہ کہتے تھے اور قوم عاد جو ہے اس پر تو ہوا کا طوفان آیا، یہ کہنے لگے کہ ہم تو پہاڑوں میں رہتے ہیں، ہمیں ہوا بھی کچھ نہ کرے. ان نادانوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس صرف ہوا اور پانی ہی نہیں ہے. تو ان کو کیا ہوا، ایک زلزلہ آیا کیا، اور زلزلے کی طرح ایک آواز بھی آئی. اس لیے قرآن پاک میں دونوں تذکر، زلزلے کا بھی تذکرہ ہے اور آواز کا بھی، سخت آواز. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، صبح ہوتے ہی جو فجر کا وقت ہوتا ہے، ایک چینخ کا اسی فرشتوں نے ماری، یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا. یعنی وہ مکانات جو مضبوط تھے، جن پر انہیں پورا اعتماد تھا کہ ہم کو کچھ نہیں ہوگا، تو وہ بھی ختم ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس دولت تھی، وہ دولت بھی ان کی کچھ کام نہیں آئی. اور جو ہنرمندی اس کے پاس تھی، کہتے ہیں کہ بہت زبردست انجینئر تھے وہ، تو وہ یہ ساری چیزیں ان کو خدا کی غرفت سے بچا نہ سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو بنایا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ بامقصد. تو جب آسمان اور زمین کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، تو جو انسان اشرف المخلوقات ہے اس کو بے مقصد کیسے بنایا؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو چاند کا ایک مقصد ہے، سورج کا ایک مقصد ہے، دریاؤں کا ایک مقصد ہے، زمین کے اندر جتنی چیزیں ہر ایک بامقصد ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ آپ نے کسی چیز کو بے فائدہ نہیں بنایا. سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں یا اللہ ہم کو آگ سے بچا لیجئے. یہ ایمان والا کہتا ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے. لہذا فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں نے آسمان اور زمین کو بنایا، 7 آسمانوں کو بنایا. سماوات جمع کا صیغہ ہے. مقصد وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس آپ درگزر کیجیے،
ان لوگوں سے، کیسا درگزر ہو جو بہترین درگزر ہو، خوبصورتی کے لیے ہوئے ہو۔ تو درگزر کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی ان سے وہ نہ لے بدلہ ہی نہ لے، یہ بھی تو ایک قسم کا درگزر ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، اور آپ ادھر سے ان کے ساتھ کیا کر لیں، اچھا سلوک کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے کہ یہ فرمایا کہ صف الجمیل، مطلب تو کہ دلوں میں بھی ان کی نفرت نہ رکھیں، ورنہ دل میں تو فطری طور پہ تو نفرت رہتی ہے دشمن کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا۔ صفح جمیل کے معنی آتے ہیں مجبور ہو کر کسی کو معاف نہ کرنا، بلکہ قدرت ہونے کے باوجود بھی کسی کو معاف کر لینا۔ اس کے سینکڑوں واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے جو ہے وہ ہر موقع پر لوگوں کو معاف کر دیا۔ ایک اس میں تھے، سفر میں تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے ایک درخت چھوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ دار، خود ادھر ادھر بیٹھے لیٹ گئے، تو کچھ سو گئے کچھ جاگ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک درخت کے نیچے انہیں آرام فرمایا اور اپنی تلوار نکال کے اس کو ایسے لٹکا کے رکھا درخت کے اوپر۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دشمن آگے کافر آ گیا، تو چپکے سے اس نے وہ تلوار اتاری اس درخت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو حضور نے چشمہ مبارک کھول لی، تو وہ کہنے لگا اے محمد تم کو کون بچائے گا مجھ سے، کیا؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام دور دور ہیں۔ تو حضرت نے بڑے اطمینان سے کیسا فرمایا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا، اللہ فرمایا اللہ۔ اب جب یہ فرمایا اللہ مجھے بچائے گا تو اس کے اوپر کپ کپی طاری ہوگی، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اب حضور پر اس نے تلوار اٹھائی۔ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر کوئی نہیں تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ جسمانی طاقت اتنی، اللہ کتابوں میں لکھا ہے 4000 آدمی کی طاقت تھی، کتنی؟ اللہ بہادر ایسے۔ وہ جب وہ جنگ حنین ہوا تھا تو حضرت ابو سفیان جو دشمن تھے پہلے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تھے، گھوڑے پر سوار تھے یا کھچر پر سوار تھے، تو انہوں نے زبردست تیر اندازی کی، دشمنوں نے تتر پتر ہو گئے صحابہ۔ حضور چل رہے تھے آگے، فرمایا ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب یعنی دادے کی طرف نسبت کر لی۔ بہرحال تو اس موقع پر ابو سفیان نے کہا حضرت میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کتنے بہادر ہیں، کیا مطلب؟ تو ایسے موقع پر تو آدمی پیچھے ہٹتا ہے نا، خطرہ ہے، لیکن آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ ان کے بہادری کی بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ وہ واقعہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا۔ ایک شخص خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے اور مجھے کشتی میں پچھاڑیں گے اور میں ایمان لاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ تو جب کشتی ہوئی تو حضور نے اس کو پچھاڑ دیا، لیکن آہستہ سے زمین پر ڈالا کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ میں تو عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہوں، رکانہ اس کا نام تھا، تو کہا دوسری مرتبہ کر لیں گے؟ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ تو دوسری مرتبہ کشتی ہوئی تو حضور نے پھر اس کو گرا دیا، پٹک دیا۔ تو اس نے کہا اب تیسری مرتبہ، بہت اس نے جتن کیے پھر بھی گرا دیا۔ تو حالانکہ وہ تو بڑا مشہور تھا نا، اس کا کام ہی یہی تھا۔ تو حیران ہو گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کشتی کہاں سیکھی ہے؟ کیونکہ جہاں جہاں اس کا وہ ہے نا کوچنگ سینٹر کس کا اس کا جو کراٹی وغیرہ کا، تو اس میں تو آپ کبھی گئے نہیں، ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔ جہاں یہ پہلوان کشتی کرتے ہیں اور دنگل کرتے ہیں اور ایکسرسائز کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے سب اللہ نے سکھایا ہے، مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ تو اتنے بہادر تھے۔ تو جب اس کافر کو کپ کپی طاری ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ اور تلوار اٹھائی، اسے کہا بتاؤ آپ تجھ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ اب تو تلوار میرے ہاتھ میں ہے نا۔ تو اس نے کہا مجھے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، کیا؟ اتنے میں اور صحابہ کھڑے جاگ گئے، جو کہ نا باتیں ہو رہی ہیں نا، کون ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ اوہو کوئی دشمن ہے، فوراً آ گئے صحابہ کرام تلوار لے کر۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہ حملے کے لیے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو، کیا چھوڑ دو اس کو،
اس نے مارا تھوڑا ہی، مارنے کا تو ارادہ کیا تھا، ظاہر سی بات ہے ارادہ تو کیا تھا تو ناکام ہو گیا اس میں ارادے میں۔ بہرحال اس طرح سے کہ پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں، آپ نے معاف کر دیا اس کو، جاؤ چلو یہ تو ایک واقعہ ہوا۔ لیکن جب مکہ شریف فتح ہوا تو اس کے بعد آپ نے اعلان کرایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امن ہے، جو حرم میں داخل ہوگا اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھے گا باہر نہیں نکلے گا اس کو بھی امن ہے۔ تو اب وہ سوچ رہے تھے کہ یہ اعلان ایسے ہی ہوا ہے، اس پر عمل بھی ہوگا۔ کئی دن تک وہ دیکھتے رہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ کوئی چھیڑا نہیں، اور صحابہ کرام اس وقت غالب تھے نا، کچھ بھی کر سکتے تھے، حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن آپ نے منع فرمایا۔ تو پھر کعبۃ اللہ کے اندر آپ داخل ہو گئے، دروازہ کھولا وغیرہ ذالک۔ جب باہر نکلے تو چونکہ اس کا دروازہ بہت اونچا ہے تو ایسے دستے مبارک رکھے، ایک ادھر اور ایک بیان فرمایا۔ تو اس میں جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب سامنے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ستایا ہے، بات سمجھا گئی، شہید کرنے کا پروگرام بھی بنایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدر میں آئے تھے لڑنے کے لیے، احد میں آئے تھے، خندق میں آئے تھے، یہ سب کیا انہوں نے، اور حدیبیہ کے موقع پر آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ تو اتنے سال سے ان کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی، اب موقع آ گیا ان سے بدلہ لے لیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا انت کریم ابن کریم، آپ تو کریم ہیں اور کریم کے صاحبزادے ہیں، ہمیں آپ سے بہت اچھی امید ہیں۔ تو اور یہ بھی کہنے لگے آپ تو ہمارے بھائی ہیں، کیا آپ تو ہمارے بھائی ہیں، تو بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں آپ تو میرے بھائی ہیں ہی، لیکن ایسے جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے بھی آخر میں معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، کیا یہ ہے فصفح الصفح الجمیل، مطلب ہے کہ انتقام لینے کی قدرت ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے معاف کرنے کی۔ بھائی کوئی آدمی تو مجبوری کی وجہ سے بھی تو خاموش رہتا ہے نا، کیونکہ کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو لیکن ایک آدمی کو طاقت ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے پھر بھی معاف کرتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں عربی میں صفح، فصفح الصفح الجمیل، تو جمیل بھی ساتھ لگا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا پروردگار خلاق ہے۔ کیا خلاق کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خالق، خالق معنی پیدا کرنے والا، ایک خلاق میں آتا ہے مبالغہ، جیسے غافر بخشنے والا، غفار بار بار بخشنے والا، بہت بڑے گناہوں کو بخشنے والا، رازق رزق دینے والا، رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ ان ربک هو الخلاق العلیم، تمہارا رب خلاق ہے۔ دوسرا مطلب اس کا بکثرت پیدا کرنے والا اور بار بار پیدا کرنے والا۔ اس سال میوے اتارے آپ نے، آئندہ سال پھر نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ اور بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں ہر سال سیب اتار رہے ہیں اور اخروٹ اتار رہے ہیں اور بادام ہیں، تو ختم ہو گیا سیزن، درخت بالکل ایسے ہیں جیسے بعض درختوں پر ایک پتا بھی نہیں رہتا۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر میوہ پیدا کریں گے، تو یہ سلسلہ کب سے ہے؟ تو یہ خلاق اسی کو کہتے ہیں جو بار بار پیدا کرے اور بکثرت پیدا کرے۔ بہرحال یہ ہے خلاق العلیم۔ مطلب تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خلاق ہیں تو جو لوگ مر گئے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد چونکہ حالات بہت خراب تھے مکہ شریف کے، اور صحابہ کرام غربت میں بھی تھے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کاروبار کرتے تھے وہ کاروبار پھر آپ نے چھوڑ دیا جب نبوت کی ذمہ داری آ گئی، تو اور جو کچھ مال و دولت تھا وہ آپ نے پہلے ہی غریبوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دولت تھی، ادھر سے صحابہ کرام بھی غربت کے شکار تھے، اور مالداروں میں سے کم ہی لوگ جو ایمان لائے تھے، باقی اکثر لوگ تو غربا ہی تھے، ان میں بھی غلام بہت تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے غلاموں کی بیچاروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، مال کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے حالات بہت ایسے تھے۔ تو صحابہ کرام چاہتے تھے
کہ ہماری مالی حالت بھی درست ہو جائے، کیا ہو جائے. اور وہ واقعہ کئی مرتبہ آ بھی چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ اس وقت لیٹے ہوئے تھے اور بدن مبارک کے اوپر وہ نشانات پڑے ہوئے تھے، کیونکہ چادر مبارک آپ نے ادھر کو رکھی تھی گرمی کی وجہ سے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے. دیکھا گھر میں کچھ نہیں ہے، چند جو کے کچھ سیر ہیں وہ ایک کونے میں رکھے ہوئے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں صحابہ کرام کی مالی حالت درست ہو جائے. تو یہ نہیں فرمایا کہ حضرت آپ دعا فرمائیں آپ مالدار بن جائیں. ان کو معلوم تھا کہ حضرت تو ناراض ہو جائیں گے یہ سن کر کہ آپ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کہنے کی. بہرحال حضور پاک نے فرمایا کہ یا ابن الخطاب کیا تم کو ابھی ہاں یہ بھی کہا تھا کہ یہ ایران اور فارس اس کا نام تھا، فارس اور روم کے یہ بادشاہ یہ تو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں اور یہ اتنے مالدار ہیں، اتنے عیش کر رہے ہیں، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں. آپ نے فرمایا ابن الخطاب کیا آپ کو آخرت کا یقین نہیں ہے؟ اس نے کہا حضرت یقین تو ہے، پھر ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے، اور آخرت دائمی ہے. بہرحال اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے شان مبارک میں پڑے ہوئے ہیں. تو میں نے عرض کیا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک گدا لاؤں گا تھوڑا نرم سا. آپ نے فرمایا مجھے کیا کرنا ہے دنیا کے سامان سے، میری مثال تو اس راستے چلنے والے سوار کی مثال ہے کہ جو چلتے چلتے ایک درخت کے نیچے پہنچا کہ راکب استظل تحت شجرتی، تو درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرا اور تھوڑا آرام کیا اور ثم راح، اس کے بعد وہ آگے چلا گیا وترک درخت کو وہیں چھوڑا. مطلب تو یہ ہے کہ مجھے یہاں دنیا میں زیادہ رہنا نہیں ہے، اور آپ اس لیے آپ نے ایسی زندگی گزاری. اس کو کہتے ہیں غربت اختیاری. غربت ایک ہوتا ہے اضطراری غربت، دنیا میں اگر کوئی آدمی غریب ہے تو وہ مجبوری کی وجہ سے غریب ہے، ورنہ وہ بھی چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، کاروبار بھی کرتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. تو ایک ہے اختیاری کہ مال و دولت ہے لیکن پھر بھی وہ سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں، ادھر سے آیا ادھر سے خرچ کیا. آپ نے فرمایا اگر میرے پاس جبل احد کے برابر بھی سونا آ جائے، کتنے شاید 3 دن، آپ نے فرمایا 3 دن کے اندر میں سب ختم کر لوں گا، یعنی تقسیم کروں گا. جبل احد یہ 7 کلومیٹر لمبا ہے، اتنا سونا آ جائے، اپنے پاس صرف اتنا رکھوں جس سے میرا قرضہ ادا ہو جائے. تو یہ اشارہ کر دے اس کی طرف کہ قرضہ اتنا اہم ہے، قرضہ اتنا کہ اس کو اتارنا چاہیے. تو بہرحال اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو آگے آیت آ رہی ہے، بہت اہم آیت ہے یہ. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرانے والی آیتیں عطا فرمائی، اور قرآن پاک جو عظیم ہے، بڑے رتبے کی کتاب ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. لہذا آپ اپنے نگاہ نہ ڈالیے اس مال کی طرف جو ہم نے کفار کو، اللہ کے دشمنوں کو دیا ہے، کئی قسم کے لوگوں کو دیا ہے. ولا تحزن علیہم، اور آپ ان کو سمجھاتے سمجھاتے اتنا عرصہ ہو گیا، آپ غم نہ کیجیے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے اپنے بازو کو جھکا دیجیے. بہرحال یہ خطاب تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ ان کے مال کی طرف نہ دیکھیں. سنانا ہے امت کو، کس کو؟ ورنہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں ان کی طرف. تو جب خود فرماتے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں، میں آیا ہوں چلا جاؤں گا، یا یہ فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے، یہ سنانا تھا صحابہ کرام کو کہ ہم نے آپ کو اتنی عظیم دولت عطا فرمائی قرآن مجید کی. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ لفظی ترجمہ، یقیناً بے شک ہم نے دیا آپ کو، عطا فرمایا آپ کو 7 من المثانی بار بار دہرائی جانے والی کتاب، والقرآن العظیم اور عظمت والا قرآن. سوال یہ 7 بار بار دہرانے والی یہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو اس کے کئی مطالب ہیں، لیکن راجع یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. اس سے مراد کہ اس میں 7 آیتیں ہیں اور اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے.
اس آیت کا ضمن ایک مرتبہ تذکرہ آیا تھا کہ اس میں فرمایا کہ ایک تو 7 آیتیں عطا فرمائیں اور قرآن عظیم. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 7 آیتیں قرآن عظیم سے علیحدہ ہیں، نہیں، وہ خصوصیت کی بنیاد پر اس کو الگ بیان کیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا، پتہ نہیں کس کلاس میں پڑھ رہا تھا، وہ بچے نکل رہے تھے ایک اسکول سے، تو ضمناً میں نے پوچھا، میں نے پتہ بیٹے، کیونکہ وہ ایک دینی درسگاہ ہے وہاں سے نکل رہے تھے، میں نے اسے پوچھا آج کس مرضے کا امتحان تھا؟ اس نے کہا اسلامیات کا. کیا؟ تو میں نے کہا ذرا یہ پیپر دے دو مجھے، یعنی وہ کوشچن پیپر. اس کو تو اس میں ایک سوال میں نے دیکھا کہ وہ کون سی صورت ہے جو قرآن شریف سے خارج ہے، جو قرآن شریف سے، تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا. میں نے کہا استغفر اللہ، 114 صورتیں ہیں کل، تو خارج کون سی صورت ہو سکتی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ شاید پڑھانے والے کو یہی ذہن میں ہے کہ 7 آیتوں کا تذکرہ الگ ہے، قرآن عظیم کا تذکرہ الگ ہے. تو یہ اصول ہے، کسی جگہ تذکرہ کیا جاتا ہے پہلے خاص کا پھر عام کا، کسی جگہ پہلے عام کا تذکرہ پھر خاص کا. یہ قرآن پاک میں ہے. مثلا سب جانتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام فرشتہ ہے یا نہیں؟ فرشتوں کا سردار ہے. قرآن پاک میں ہے من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو آدمی، جو شخص دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کے وہ رسول ہی جمع کا سے گئے، اور اس کے رسولوں کا. تو آگے اللہ کا تذکرہ بھی آیا، فرشتوں کا تذکرہ بھی آیا، جمع کا سے گا، سارے فرشتے آ گئے اور سارے رسول آ گئے. وہ جبریل ہے، کیا؟ وہ میکائیل ہے. اور جو جبریل کا دشمن ہوگا اور میکائیل کا دشمن ہوگا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تبارک تعالیٰ وہ دشمن ہے کافرین کا. سوال یہ کہ اس میں ملائکہ تذکرہ آیا، پھر جبریل اور میکائیل کا تذکرہ کیوں آیا؟ تو یہی تو کہیں گے نا، خصوصیت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ ورنہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو فرشتوں سے خارج ہے، تو کون مانے گا اس سے؟ اسے کہیں یہ کیا مطلب ہے، فرشتوں سے خارج کیا ہے؟ تو کہیں گے جبریل کا تذکرہ الگ کیا. اسے کہیں یہ خصوصیت کے لیے جبریل فرشتوں کا سردار ہے، اس کے دوسرے نمبر پر میکائیل ہے. تو ان دو کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ. تو یہ عام محاورے میں بھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے فلاں جو ہے سکول والوں کی دعوت کی تھی، سب لوگ آ گئے، ایچ او ڈی بھی آ گیا. کیا؟ تو ایچ او ڈی کی تو وہ تو پہلے ہی آیا تھا نا اس کا تذکرہ، جب آپ نے کہا سب آ گئے، سارا سٹاف آ گیا، سارا سٹاف، پھر ایچ او ڈی کا تذکرہ کیوں کیا؟ اسی وجہ سے نا، وہ تو خاص ہے نا. تو یہ تو قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. مثلا ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر وحی کی، آپ کی طرف وحی بھیجی، جیسے وحی بھیجی ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور اس کے بعد سب نبیوں پر. اس کے بعد یہ جمع کا صیغہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے استغراق کا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، وَأَوْحَيْنَا، جب سب نبیوں کا تذکرہ آیا تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ الگ سے کیوں کیا؟ تو اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داؤد زبورا. تو خصوصیت کے لیے ان انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ورنہ پہلے جب نبیین کا اس میں ان کا تذکرہ آ چکا تھا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی اور قرآن عظیم، یعنی ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کیا، اس میں خاص جو 7 آیتیں سورہ فاتحہ یہ ہم نے آپ کو عطا کیا. تو سورہ فاتحہ کی زبردست فضیلت ہے. اور سورہ فاتحہ کے بارے میں علماء کرام نے، بعض لوگوں نے اس میں 22 نام لکھے اس کے سورہ فاتحہ کے، اور بعض نے جو ہے 22 سے بھی زیادہ نام لکھے ہیں. ایک کتاب میں لکھا ہے اس کے 20 نام ہیں. کتنے؟ 20 نام. اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں. کیا؟ ام القرآن. کہتے ہیں ماں کو. کس کو؟ ماں منی اصل. جیسے مکہ شریف کو کہتے ہیں ام القریٰ. کیا؟ تمام بستیوں کی ماں، یعنی مرکز. تو اس کو ام القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ جو بنیادی مطالب ہیں پورے قرآن پاک میں ہیں، مضامین، وہ سب سورہ فاتحہ میں ہے. وہ سب اس میں توحید و رسالت بھی ہے، بعث بھی ہے، اور عبادت و بندگی بھی ہے، اور سیدھا راستہ اور وہ گمراہ والا راستہ یہ بھی ہے، اور انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا تذکرہ بھی ہے. اس میں سوال و دعا بھی ہے.
اور اس میں نیکوں اور بدوں کا انجام بھی ہے، اس طرح سے اس کو کہا ام القرآن۔ توحید رسالت کہاں ہے اس میں؟ ہاں توحید رسالت تو ہے ہی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ تو اکیلا ہے۔ پھر ایاک نعبد، ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں۔ تو رسالت کا تذکرہ کہاں ہے اس میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ انعمت علیہم جو تذکرہ ہے اس کے اندر دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پھر اس میں عبادت کا تذکرہ کہاں ہے؟ ایاک نعبد، کیا یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کا تذکرہ آ گیا اس میں۔ اور یہ سیدھا راستہ اور گمراہی کا راستہ کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ ہم کو نہ دکھانا۔ تو ایک نام اس کا ہے سبع مثانی، کیا سبع کہتے ہیں 7 کو، مثانی کے معنی آتے ہیں جس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، دہرایا جائے۔ چونکہ ان 7 آیتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، نمازوں میں بھی، ویسے بھی، وظیفے کے طور پر بھی، اور اس لیے اس کو بتا دیا سبع مثانی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ مستثنا ہے۔ کیا مستثنا؟ مطلب یہ کہ پچھلی امتوں میں سے کسی بھی امت کو سورہ فاتحہ نہیں ملی، کسی بھی امت کو نہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں اس جیسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور مثانی کا ایک مطلب ہے دوبارہ، کیا؟ کیونکہ صرف یہ ایک صورت وہ ہے جس کو 2 بار نازل کیا گیا ہے، یہ بھی روایتوں میں آتا ہے، ورنہ ہر صورت ایک مرتبہ نازل ہوئی ہے، سورہ فاتحہ 2 مرتبہ خصوصیت کی غرض سے۔ یہ مکہ شریف میں بھی صورت نازل ہوئی ہے اور مدینہ بھی نازل ہوئی، تو سبع مثانی ہے۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ، کیا جناب؟ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ فاتحہ کہتے شروعات، کیا؟ چونکہ قرآن پاک جب آدمی شروع کر لیتا ہے تو پہلی صورت کہاں سے ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اور لوح محفوظ میں بھی سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پوری صورت نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں سب سے پہلے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ سوال اقرا بسم نہیں ہے، وہ آیتیں ہیں، کیا مکمل صورت نہیں ہے۔ سورہ مزمل کی آیتیں شروع، وہ آیتیں ہیں، مکمل صورت نہیں۔ سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں شروع کی، بعد میں پوری صورت نازل ہوئی ہے، لیکن شروع میں تو پوری جو صورت نازل ہوئی، تو جو صورت سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ اسے اس کو فاتحہ بھی کہیں گے۔ تو گویا کہ پورے قرآن پاک کے شروعات اسی سے ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ایک نام ہے سورہ کافیہ، کیا؟ یہ کافی کیا چیز ہے؟ کافی کے معنی آتے ہیں یہ کفایت کرنے والی صورت ہے پڑھنے والے کو، کس کو؟ اس کے مضامین کے اعتبار سے، اور جو اس کو پڑھ لیتا ہے، اس پر یقین کر لیتا ہے، اس کے سارے مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔ گویا اس صورت نے اس کے تمام مقاصد کو پورا کر دیا، تو یہ صورت کافی ہو گئی اس کے لیے۔ تو کفا یکفی کے معنی کفایت کرنا۔ قرآن پاک میں وکفا بربک وکیلا، وکفا بربک، تمہارا پروردگار تمہارے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو کفا کا تذکرہ بہت جگہ ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا نام ہے ایک وافیہ، کیا؟ یہ وافیہ کے یہ وفا سے نکلا ہے۔ تو وفا کسے کہتے ہیں؟ وفا کہتے ہیں کسی چیز کو پورا کرنا، کیا؟ کہتے ہیں بھائی اس نے تو بڑا وفا کیا ہے، یہ تو بڑا وفادار ہے نا، یعنی جو ذمہ داری اس کے اوپر تھی وہ ذمہ داری اس نے پوری کر لی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی اس صورت کو عمل میں لائے گا، گویا اس نے اللہ کے حق کو پورا کر دیا، اللہ کے حق کو پورا کر دیا، جو حقوق اس کے اوپر لازم ہو گئے تھے۔ اس لیے یہ وفا کرنے والی صورت ہے، جو اس کو عمل کرے گا اس پر بڑھے گا۔ اور اسی طرح سے اہل عرب جب کوئی کسی کو قرضہ دیتا تھا، پھر جب وہ قرضہ واپس چکاتا تھا تو وہ اسے دعا دیتے، کیا جی؟ وہ کہتے تھے کہ اوفق اللہ کما اوفیتنی، اللہ آپ کو پورا پورا دے دے جیسے تو نے میرا قرضہ پورا پورا واپس کر دیا۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ الکنز، کیا؟ کنز کہتے خزانے کو، کس کو؟ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، کیا جی؟ تو اس خزانے میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 7 آیتیں دے دی،
یہ 7 آیتیں لے دو، اس لیے خزانہ ہے، تو معنی کے اعتبار سے بھی ایک خزانہ ہے، تو سورۃ الکنز بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس کا نام ایک سورۃ الشافیہ ہے، کیا ہے؟ شافیہ ہے۔ یہ شافی کیا چیز ہے؟ شافی کے معنی آتے ہیں شفا بخشنے والا، جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں انت شافی، تو گویا یہ ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے شفا ہے، لیکن اس کا شافیہ بھی نام ہے تو شفا بھی نام ہے، دونوں میں تھوڑا فرق ہے، دونوں میں تھوڑا وہ فرق کیا ہے؟ شفا اس میں مبالغہ ہے، کیا؟ جی، اس میں معنی مصدری ہے گرامر کے اعتبار سے، اور جو یہ شافیہ پہلے آ گیا اس میں معنی اشتقاق ہے، مطلب یہ کہ شفا میں زیادہ معنی ہے، کیا؟ یعنی مکمل شفا دینے والی صورت ہے یہ تمام بیماریوں کو۔ چنانچہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جو اس کا ورد کرے گا ساری بیماریوں سے اس کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی۔ تو ایک روایت میں کہ اس کو 41 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ کب پڑھنا چاہیے؟ صبح کی سنتوں اور فرض کے درمیان، بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کے بعض لوگوں نے کہا کہ بسم اللہ کے میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، چونکہ الحمد میں جو شروع میں حمزہ ہے نا وہ وصلی ہے، کیا ہے؟ وصل کے معنی آتے ہیں کہ وہ جب ملا کر پڑھیں گے تو وہ گر جاتا ہے، تو یوں پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تو بہرحال یہ سورہ شفا ہے، تو 41 مرتبہ پڑھ لے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لے، یا 7 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے سورۃ النور، کیا؟ اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ یہ جو آدمی پہلے تاریکی میں تھا، اندھیرے میں تھا، جب اس نے اس سورت کو پڑھ لیا اور اس پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو نور سے بھر دیا۔ کیا بھر دیا؟ جی، وہ گویا کہ اس کو نکالا اللہ تعالیٰ نے من الظلمات الی النور، تو چونکہ دل منور ہو گیا اس سے، کیوں؟ اس میں توحید کامل کا بیان ہے، اور اس میں مرسلین کا تذکرہ ہے، اور اس میں شہداء اور صدیقین اور اولیاء کاملین اور ان کا تذکرہ اس میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورۃ نور بھی ہے۔ تو سوال ہے کہ کیا جو آدمی ایمان لاتا ہے تو کیا واقعی اس کے دل میں نور ڈال دیا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اومن کان میتن، ایک شخص مردہ تھا، کیا؟ فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ سوال یہاں مردے سے کون مردہ مراد ہے؟ جو قبرستان میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں، انسان مراد ہے جو پہلے سے زندہ ہی تھا، کیا تھا؟ لیکن اللہ کی نظروں میں مردہ تھا وہ۔ وجعلنا لہ نورا، تو ہم نے اس کو نور دے دیا، یمشی بہ فی الناس، وہ لوگوں میں چلتا ہے نور کو لے کر، کیا؟ وہ نور کون سا؟ نور ایمان ہے، نور ایمان۔ کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیری میں ہے، اندھیروں میں ہے؟ لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی مر چکا تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم نے اس کو زندہ کیا تو اس کو ایک نور دے دیا۔ وہ نور سے مراد ہے ایمان کا نور۔ وہ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شخص مر گیا تھا، ہماری نظروں میں مرا ہوا تھا، اب ہم نے اس کو ایمان کی دولت دے دی اور یہ مسلمان ہو گیا، مومن ہو گیا، تو گویا ہم نے اس کو نور دے دیا۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو آدمی پڑھ لیتا ہے، چونکہ جامع صورت ہے تو اس پر یقین کر لیا تو اس کے دل میں اس کا نور آ گیا، اس کا نام رکھ دیا سورۃ النور۔ جیسے حدیث میں ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لم یذکر، دو آدمی کی مثال ہے، ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال ہے کمثل الحی والمیت، زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ تو جیسے ایک آدمی زندہ ذکر کرتا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ زندہ ہے، ایک آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، وہ اللہ کی نظروں میں کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ اور حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ کا بھی شعر ہے دل کے بارے میں کہ کسی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، کسی کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ دل چی گاڑتے حکم و تھاون ذکریون پونجس لسیو توئے، تو اس کا سورہ نور بھی اس کا نام ہے۔ ایک نام ہے سورۃ الرقیہ، کیا؟ رقیہ۔ رقیہ کسے کہتے ہیں؟ رقیہ کہتے ہیں کہ جس کسی کو جنات کے اثرات ہوں، کیا؟ آسیب وغیرہ ہو،
تو اس عاصب کو بھگانے کے لیے، ان جنات کو بھگانے کے لیے جس چیز کو پڑھا جائے اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ کی جو کثرت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے جنات وغیرہ جو عاصب ہے وہ اس کو دور کر لیتا ہے۔ چونکہ اس کو لوگ بہت پڑھتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ایک ایسا سمندر ہے سورہ فاتحہ جس کی انتہا نہیں۔ اب سوال ہے کہ ایک آدمی کہے گا میں پڑھتا ہوں لیکن مجھے ہوا نہیں، تو یقین کی بات ہے کیا؟ جی، کسی شاعر نے کہا تھا غلرہ قصور نیس، کیا ترا گر زکام ہس، پھول کا کوئی قصور نہیں اگر تمہارا زکام ہے، اگر تمہارا کیوں دربار کارواں ہم است طیب ما، ہمارے اس کاروان میں کیا ہے؟ خوشبویاں ہیں۔ ایک نام اس کا سورۃ الدعا، کیا؟ دعا سب جانتے ہیں، اللہ سے کسی چیز کو مانگنا، چونکہ اس میں بندہ اپنے پروردگار سے دعا مانگتا ہے نا، اور اس سے آہوزاری کرتا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط بار بار کہہ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، مجھے صراط مستقیم دکھا۔ چونکہ یہ دعا ہے اس لیے فرمایا کہ اس کا نام سورۃ الدعا بھی ہے، اور اسی طرح سے اس کا نام ہے سورۃ التعلیم، کیا؟ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کے معنی سکھانا، کیا؟ جی، چونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سکھاتے اپنے بندوں کو، کیا؟ میرے بندو جب میرے پاس آؤ گے تو مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ گے تو اس طریقے سے شروع کرنا، اس طریقے سے شروع کرنا کہ میرے پاس آؤ گے تو میری تعریفیں کرنا، کیا کرنا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے میری حمد و ثنا کر لینا۔ تو سکھاتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، چونکہ اس صورت میں تعلیم کا پہلو بھی ہے، اس لیے اس کو سورۃ التعلیم بھی کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں اپنے بندوں کو۔ ایک ہے سورۃ تعلیم المسئلہ، کیا؟ مسئلہ کے معنی آتے ہیں، ایک تو سکھانا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے سوال کرنے کا ڈھنگ سکھانا، سوال کرنے کا۔ تو ڈائریکٹ مجھ سے آ جاؤ گے تو بس مانگنا شروع کر دیں، نہیں، پہلے تعریفیں کر لو، پہلے تعریفیں کر لو اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس لیے بندہ آتا ہے اور پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا ہے، آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو تعلیم المسئلہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اس کا نام ہے سورۃ المناجات بھی، کیا؟ مناجات کہتے ہیں سرگوشی، کیا؟ چپ کے کسی سے باتیں کرنا، راز اور نیاز کی باتیں کر لینا، چونکہ اس میں بندہ چپ کے سے اللہ سے باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ جب بات کرے گا کسی سے تو کوئی سننے والا بھی تو ہوگا نا، یا اکیلے ایسی باتیں کرے گا؟ تو سرگوشی، کسی کے قریب جانا۔ تو چونکہ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو یہ سرگوشی کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا خوانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیا ہے؟ اس میں 7 آیتیں ہیں، 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، درمیان والی آیت اللہ اور بندے دونوں کی مشترک ہیں، اور آخر کی 3 آیتیں بندے کی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں صرف اللہ کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مشترک ہے، فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یعنی یہ والی آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں مشترک ہے۔ مشترک کیسے؟ اس میں 2 کاموں کا تذکرہ ہے، ایک عبادت کا اور مدد کا۔ کس کا؟ تو عبادت کون کرے گا؟ بندہ، اور مدد کون کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ اس میں آدھا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، آدھا کام کس کا ہے؟ اس سے فرمایا یہ والی آیت تو مشترک ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے عبادت ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ کی اور اسے مدد مانگ رہا ہے اس سے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے تو شرط پوری کی ہی نہیں، تم نے تو شرط پوری، کیونکہ پہلے تو نعبدو ہے، پہلے تو ایاک نعبدو ہے، پھر وہ ایاک نستعین ہے۔ ایاک نعبدو تم نے چھوڑ دیا، بغیر عبادت کے مجھ سے کہتے ہو کہ میرا مسئلہ حل کر دو، پہلے تو کاغذات پورے کر لو، آپ کے پاس تو ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہے نا،
تو اس طرح معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے بعد اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی لیے فرمایا طواف ختم ہو گیا دعا کر لو, دعا قبول ہو جائے گی. کیوں؟ آپ نے طواف کیا نا, عبادت کی. نماز ختم ہو گئی دعا مانگ لو, قرآن پاک ختم ہو گیا اور دعا مانگ لو. اچھا روزہ ختم ہو گیا, افطاری کا وقت قریب ہے, دعا مانگ لو. تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ عبادت سے پہلے تقریباً دعا کا کہیں وہ تذکرہ نہیں ہے انہیں روایتوں میں. تو وہاں ضرور پہلے کسی عبادت کا تذکرہ ہے پھر دعا کا تذکرہ ہے. بہرحال فرمایا کہ یہ سورہ مناجات ہے. کیا جی؟ اس میں بندہ اپنے اللہ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے. اس کا ایک نام ہے سورۃ التفویض. کیا تفویض کسے کہتے ہیں؟ کسی کو حوالے کرنا اور سپرد کرنا. گویا اس میں بندہ اپنے ظاہر اور باطنی سب چیزوں کو سپرد کرتا ہے. اللہ کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے کرتا ہے. کہتے ہیں کہ سب تیرے حوالے ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں. سوال کس کس چیز میں یہ نہیں بتایا. کیا وہ تو ہزاروں ہیں, اس سے تذکرہ ہی نہیں کہ اس کا. تو نستعین, ہم مدد مانگتے ہیں آپ سے. کس کس چیز کے بارے میں؟ مفعول بھی کو محذوف کر دیا, اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب تو یہ ہے کہ میں نے اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو تیرے حوالے کر دیا, میں نے توکل کر لیا. تو سورہ توکل, سورہ تفویض اس کا ایک نام ہے. اس کا ایک نام ہے سورۃ السوال. کیا سوال کا مطلب یہ ہے, یہ بندہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس راستے پر چلانا جو آپ کے محبوب بندے ہیں. جو شیطان ہے, بات سمجھ آ گئی, اس کی گمراہی سے مجھے بچا دینا. ولدالین آئے نا آگے, گمراہوں کا راستہ مجھے نہیں دکھانا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں آپ سے درخواست کر لیتا ہوں تاکہ وہ مجھے گمراہ نہ کرے. اس کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ. کیا سورۃ الصلاۃ کا مطلب یہ ہے اس سورت کو نماز میں پڑھا جاتا ہے. سورت کو یا حقیقتاً یا حکماً, اکیلا ہوگا تو حقیقتاً پڑھنا پڑے گا, امام ہے تو حقیقتاً پڑھنا پڑے گا, مقتدی ہے کہ تو حکماً وہ اس نے پڑھ لیا. کیوں؟ قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے اور ہارون علیہ السلام آمین آمین کرتے تھے. کیا تو قرآن پاک نے فرمایا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی. کیا یہ نہیں فرمایا کہ میں صرف دعا قبول کر لوں کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام. قال قد اجیبت دعوتکما, حالانکہ مانگ رہا تھا ایک, آمین کر رہا تھا دوسرا. گویا کہ جو آمین کر رہا ہے وہ بھی حکماً دعا مانگ رہا ہے. مجھے بتائیے ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے, سب لوگ آمین آمین کر رہے ہیں نا, تو یہ دعا کس کے؟ یہ صرف امام کے بارے میں قبول ہو جائے گی, سب کے بارے میں؟ صرف مانگنے والے کے بارے میں, سبوں کے بارے میں ہے نا. تو بہرحال فرمایا کہ یہ سورہ صلاۃ ہے, اس کو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی, کیونکہ ہمارے یہاں سورہ فاتحہ کرنا واجب ہے. بھولے سے چھوٹ گئے تو سجدے سہو, جان بوجھ کر چھوٹے گا تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی نماز. اور سورہ فاتحہ جو ہے 7 آیتیں ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے. تو اب سوال ہے کہ اللہ سے مانگتا ہے کہ مجھے میری مدد کر لیجئے, نستعین. اب کیا مانگنا چاہیے؟ تو بندہ کہے گا یار سکوٹر مانگس. کیا؟ اور نماز میں کہ یا اللہ سکوٹر دے دے. اللہ تعالیٰ فرمائے کیا چیز مانگی آپ نے؟ سکوٹر تو میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں, ہے نا. اللہ گاڑی دے دے, کہتے ہیں گاڑی تو میں یہود نصارہ کو بھی دے دیتا ہوں. اب اگر بندے سے پوچھا جائے گا کہ تو پتہ نہیں کیا کیا مانگے گا, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں, میں خود بتا دوں گا تم کو کیا مانگنا چاہیے. ایسی چیز مانگو جس میں ابداً ابدا کے لیے آپ وہاں کامیاب ہو جاؤ گے. تم تو فانی چیز مانگو گے. کیا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو مجھے صراط مستقیم مانگنا. کیا؟ اہدنا الصراط, باقی چیزیں مت مانگنا. باقی چیزیں میں تو بغیر مانگ کے بھی دے دیتا ہوں. دیتا ہے نہیں, بھائی فرعون کو نہیں ملا تھا, قارون کو نہیں ملا تھا, نمرود کو نہیں ملا تھا, لیکن جو صراط مستقیم نہیں ملا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو انہوں نے عیش کر لیے, مرنے کے بعد وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے. اس لیے میرے بندے چھوٹی چیز مت مانگو, کیونکہ مناجات ہے. کیا چھوٹی چیز کیا مانگے؟ مجھے بتائیے. بادشاہ کے پاس آپ جا گئے, بہت محنت کرنے کے وہاں پہنچ گئے, آپ نے بادشاہ نے پر کیا چیز ہے ضرورت ہے؟ آپ نے بادشاہ سلام ایک سوئی کی ضرورت ہے. کیا کہتے اللہ کے بندے کوئی بڑی چیز مانگتے؟ سوئی تو ویسے باہر بھی مل سکتی ہے. تو اللہ سے دنیا کی فانی چیزیں مانگیں گے, اللہ تعالیٰ وہی فانی چیزیں. تم صراط مستقیم مانگو, اس کی وجہ سے تم جنت میں پہنچ جاؤ گے, اور پھر مکان اتنا بڑا ملے گا. تم نے دنیا کا مکان مانگا, اس کے تو 2 دروازے ہوں گے زیادہ سے زیادہ, ویسے تو ایک ہی ہوتا ہے اندر جانے کے لیے. پھر کمروں میں الگ الگ دروازے. کا جنت میں ایسا مکان ملے گا 12,000 دروازے ہوں گے. کتنے؟
اور یہاں تم گائے مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ سے کہ صبح 2 کلو دودھ دے دے، شام کو 3 کلو دے دے. صراط مستقیم مانگو، دودھ کا دریا ملے گا، دودھ کا. یہاں تم شہد مانگ رہے ہو، ایک جو ہے وہ بوتل کتنا، یا اللہ شہد کی بوتل دے دے. اللہ فرمایا کہ صراط مستقیم مانگ لو، پھر جب جنت جاؤ گے تو شہد کی نہر ملے گی، شہد کی. تو سب سے بڑی چیز جو کائنات میں ہے وہ ہدایت ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ بندہ بار بار مانگتا ہے. سوال اگر اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو مزید مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا جب ہدایت دے دی ہے، فرمایا کہ آپ کو ضرورت ہے مرتے دم تک ہدایت پر رہنا. کیا شیطان تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا، اس لیے اس کو بار بار مانگنا ہے. مجھے صراط مستقیم دکھا، مجھے اس پر ثابت قدمی رکھ دے، میں اس پر جم جاؤں اس راستے پر. اس لیے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو فرض نمازوں میں خاص طور سے ایک سانس میں نہیں پڑھنا چاہیے. کیا تراویح میں تو بہرحال تراویح میں تو امام مسجد آسن بامبر تو مقتدی تھے، ہے نا. امام بھی چاہتا ہے جلدی سے ختم ہو جائے، مقتدی اس سے پہلے. لیکن عام حالات میں اس کو سانسوں میں پڑھنا چاہیے. کیا کیوں کہتے ہیں؟ جب یہ مناجات ہے تو جب کوئی فقیر بادشاہ کے پاس جائے گا، وہ ایک سانس میں ساری تھوڑے کہتا ہے، وہ سانس توڑتا ہے. کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ فیاض ہیں، پھر رک جاتا ہے. کیا بادشاہ سلامت آپ سخی ہیں، پھر رک جاتا ہے. بادشاہ سلامت میرا آپ کے سوا کون ہے، پھر رک جاتا ہے نا. گویا کہ وہ سوچ سوچ کے بادشاہ کی تعریفیں کرتا ہے اور اپنی حاجتیں اس کے سامنے پیش کر رہا ہے. اور اگر آپ نے یوں کہا بادشاہ سلامت آپ فیاض ہیں، سخی ہیں، آپ کے والا میرا کوئی نہیں ہے، کہنے کہ یہ کون سا مانگنے کا طریقہ ہے. اسے سورہ فاتحہ کو اماموں کو چاہیے کہ وہ سانس توڑ دیں. کیا کیونکہ روایتوں میں یہی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین، رک گئے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس طرح سے اگر کوئی ایک سانس میں پڑھ لے گا یا 2 سانسوں میں، نماز تو تب بھی ہو جائے گی، لیکن یہ افضل طریقہ ہے. کیا ہے؟ افضل طریقہ ہے. ورنہ حافظوں کو دیکھا تو وہ تراویح میں ایک سانس میں پڑھ لیتے ہیں. کیا بالکل طے ہے، الحمد کو شروع کر دیا وہ الضالین میں پہنچ گئے. بہرحال اس کا ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، ایک نام اس کا سورۃ الاساس. کیا اساس کہتے ہیں عربی میں بنیاد کو. کس کو؟ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک یہ بنیاد ہے. کیا ہے؟ اور اس کے اوپر تعمیر ہے. اس کے اوپر تو بنیاد جو ہوتی ہے نا، وہ انجینئر پہلے بتاتا ہے کہ آپ کو یہ ہوٹل بنانا ہے، بلڈنگ بنانی، کتنے منزل. کیا وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے اتنے منزل بنانی ہے بلڈنگ، تو وہ اسی کے اعتبار سے نیچے لوہا ڈالے گا اور گہرائی دیکھے گا. کیا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے. بعض مرتبہ انجینئر کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، تیسری منزل نہیں بن سکتی. کہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد مضبوط نہیں، اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہے. پہلے سے بتاتے تو انجینئر کو پہلے بتانا پڑتا ہے کہ یہ جو عمارت بنانی ہے اس کی کتنی جو ہے منزلیں ہوں گی. تو دنیا میں ہوٹل ہے 50 منزل کی، کتنے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کی بنیاد ایسی تھوڑی ہوگی. چونکہ قرآن مجید کی ساری بنیاد اسی پر ہے. کس پر؟ سورہ فاتحہ پر. اس لیے کہا یہ سورۃ الاساس ہے. ایک نام اس کا سورۃ الشکر ہے. کیا ہے؟ اللہ جی، چونکہ اس میں بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے نہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر رہا ہے. تو سورۃ الحمد بھی اس کا نام ہے. کیا؟ اور سورۃ الشکر بھی اس کو کہتے ہیں. حمد اور شکر میں ایک علمی فرق ہے، اس کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائی ہیں اور عظمت والا قرآن. مطلب تو یہ ہے کہ یہ چیز تو باقی رہنے والی ہے جو ہم نے اس امت کو دی ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی چیزیں وہ ضرورت ہے. کیا ہے؟ لیکن اس خزانے کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. قرآن پاک ایسا خزانہ ہے اور قرآن پاک ایسے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے.